ہے جو ایک تو ملحد لوگ ہیں نا، جو یہ خوب سمجھ لیں یونیورسٹی کے لڑکے خوب اچھی طرح، جو لڑکے لڑکیاں جو بھی پڑھ رہے ہیں نا اس میں بہت اچھی طرح سمجھ لیں، دو قسم کے اسکالرز آپ کو ملیں گے. کچھ اسکالرز ایسے ہوں گے جن کی اسپیچز سننے کے بعد آپ کو اپنے کنٹری سے محبت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. آپ کو اپنے کنٹری کی حفاظت کی فکر پہلے سے زیادہ ہو جائے گی کہ یار یہ میرے مذہب کا حصہ ہے. میں جب کسی کنٹری میں رہتا ہوں، حتیٰ کہ آپ غیر مسلم کنٹری میں بھی رہتے ہوگے نا، تو آپ کہو گے ان لوگوں سے بھی جو میں نے ایگریمنٹ کیے، معاہدے کیے، ٹیکس کے اور قانون کی پابندیوں کے، اسلام مجھے حکم دیتا ہے کہ ان تمام معاہدوں کو آپ نے پورا کرنا ہے. میں ان کا بھی ان لوگوں سے زیادہ اچھا شہری بن کے دکھاؤں. ہاں، حرام چیز میں فالو وہ تو طے شدہ ہے نا. وہ اگر آپ سے کہہ رہے ہیں کہ شراب پیو پھر تھوڑی پینی ہے، لیکن وہ کہہ بھی نہیں رہے ہوتے، ان کو کیا ضرورت ہے یار. میں جب پیرس میں تھا نا ابھی اور ناروے میں، بار بار ایک سوال، ہومو سیکشولیٹی ہومو سیکشولیٹی ہومو سیکشولیٹی اتنی پھیل رہی ہے. میں نے کہا بھائی گن پوائنٹ پہ تو نہیں کروا رہے نا تم سے یار یہ کام، یہ تو نہیں انہوں نے قانون تم پر مسلط تو نہیں کیا کہ جو یہ نہیں کرے گا وہ دائرہ ناروے سے خارج ہے، یہ دائرہ پیرس سے یا جرمنی سے خارج ہے. ہم تو اسلام سے کرتے ہیں، وہ یہی کچھ کر سکتے ہیں. تو آپ کو زبردستی، ہاں جس دن آپ کو زبردستی کروائیں کہ نہیں جی یہ کرنا پڑے گا یہاں رہنے کے لیے، پھر وہ ملک چھوڑ کے بھاگ جاؤ، بولو ہمارے سارے ایگریمنٹ ختم، یہ نیشنلٹی پکڑو، ہم پتلی گلی سے نکل رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہوتا. اب وہاں آپ فریڈم آف اسپیچ ہے، جب اسپیچ ہے تو وہ ہومو سیکچولیٹی کو پروموٹ کر رہے ہیں، آپ اپنی اسپیچ سے کیا کرو، آپ اس کی برائی بیان کرو. لیکن اگر آپ بغاوت کی باتیں، ریاست کے اگینسٹ لوگوں کا دماغ بنانا شروع کر دیں گے تو یہ اسلام کی خدمت نہیں ہوگی. جو رہا سا اسلام ہے اس کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا. تو یونیورسٹیوں میں بھی کچھ لوگ ایسی تقریریں کر رہے ہیں، کچھ کی تو یوٹیوب پہ، بہت سے تو یوٹیوب پہ ہے نہیں، وہ خلافت کی بات کرتے ہیں کہ خلیفہ ایک ہونا چاہیے. ہمارے پاس یہ گنتیاں ہم نے، یہ جو ہے نا یہ سارے ہم نے جب ہم پڑھتے تھے نا کالج میں تو یہ سارے ہم بھی بھگتے ہوئے ہیں ساری چیزیں. کبھی آپ چھاؤں میں آئے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کن کن لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑا، پھر کیا کیا ہوا. یہ ساری بنٹے ہم نے کھیلے ہوئے ہیں، یہ سارے ان سب تجربوں سے گزر کے ہم ادھر آئے ہیں کہ بھائی یہ ان دلوں میں تیل نہیں ہے، یہ صرف زبانی دعوے ہیں. اور پھر رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ آپ ریاست کے اگینسٹ ہو جاتے ہو، جو ریاست آپ کو تحفظ دے رہی ہے، پھر یہاں سے بھاگتے ہو، پھر بھاگنے کے بعد کوئی دوسرا ملک آپ کو پناہ دیتا ہے، پھر وہاں ایسے وفادار بن کے دکھاتے ہو غیر مسلم کنٹری کے، جو مسلم کے بھی ایسے وفادار نہیں بنتے آپ. رزلٹ یہ نکلتا ہے. تو خلافت کی تحریکیں بھی ہیں، باتیں بھی ہیں، تو باتوں کرنے پر گورنمنٹ نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے. آپ کو خلیفے بھی ملیں گے کہ یار اسلام تو خلافت چاہتا ہے، پاکستان میں تو خلافت نہیں ہے، تو آؤ خلافت نافذ کرتے ہیں. اس سے بول لو پہلے اپنا خلیفہ بتاؤ کون ہے آپ کا خلیفہ. دوسرا، یہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ تم ایک نمبر ہو، یا تم خود ہی تو نہیں کوئی ایسی تحریک چلا کے مجھے پکڑوانا چاہ رہے. پھر یہ باتیں ہوتی ہیں خلافت قائم کرنا فرض ہے اسلام میں، تو آپ کیوں قائم نہیں کر رہے. کہہ رہے تھے دیر آر ٹو ٹائپس آف اسکالرس کی کتنی قسمیں ہیں. کچھ ایسے ہیں جو آپ کو خلافت کے نام پہ لیبل لگا رہے ہیں کہ جمہوریت ووٹ نہیں دینا. ابے تو ووٹ نہیں دے گا تو مخالف میں ووٹ ایک زیادہ چلا جائے گا اور بڑا نااہل آ جائے گا، مسلط ہو جائے گا اور بیڑا غرق کر دے گا. تو جو گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر جو سوٹیبل طریقہ آپ کو لگتا ہے، آپ اس لحاظ سے ملک میں خیر لانے کی کوشش بولو کریں. سمجھ رہے ہو؟ تمیز کے دائرے میں رہ کر نا آپ وہ طریقہ اختیار کریں. تو کوئی ایسا کام ہرگز نہ کریں کہ لینے کے دینے پڑ جائیں. تو یونیورسٹیوں میں کچھ اسکالرز جن پر آتے ہیں، کچھ لڑکے آ جاتے ہیں تو فوراً ان تحریکوں کا وہ حصہ بن جاتے ہیں کہ نہیں یہ ہوگا خلافت تو کچھ نہیں آتی. وہ ان لڑکوں کی صلاحیتیں اپنے ہی کنٹری کے خلاف، جو اسلام تھوڑا بہت، پھر یونیورسٹی میں ان پہ پابندیاں لگتی ہیں، پھر گھروں سے ماں باپ بیزار ہوتے ہیں کہ یار یہ تو ہمارے بچے ہم سے ہی لڑنا شروع کر دیے ہیں، باغی بن گئے ہیں، تو وہ اور دین سے دور ہونا شروع. کچھ اسکالرز ایسے ہوتے ہیں کہ جب آپ ان کو سنیں گے تو آپ کو اپنے ماں باپ سے بھی محبت، آپ کو اپنے ٹیچروں سے بھی محبت، آپ کو اپنے باس سے بھی محبت، آپ کو اپنے ملک سے بھی محبت، اور آپ عام آدمی ہیں تو آپ کو مولویوں سے بھی نفرت کے بجائے بولو نا محبت ہو کہ نہیں بھائی مولوی ٹھیک. ہاں کچھ گڑبڑ بھی ہوتے ہیں لیکن میجورٹی کیا ہے الحمدللہ. ہم تو مولویوں سے بھی ملے یار. ہر چیز کو نیگیٹو لے جانا، یہ مولوی ایسے ہوتے ہیں، مولوی نہیں کرتے، مولوی یوں ہوتے ہیں. بس کرو یار، گندی گندی باتیں سن کے پتہ نہیں دماغ کیوں نہیں
पकता क्यों नहीं है दिमाग? कुछ स्कॉलर्स है ना यूट्यूब पे, सामने आते ही नेगेटिव बातें शुरू। कोई मसला उनसे पूछो, भाई ये क्या मसला है, वो कहते हैं ये मैं बता रहा हूं, मौलाना लोग नहीं बताएंगे ये। अबे तू खाली ये बोल दे कि मैं बता रहा हूं ना, ये क्यों बोल रहा है कि वो नहीं बताएंगे? वही लतीफा मुझे याद आ जाता है, एक आदमी मजदूर रात को तहज्जुद पढ़ रहा है, बाकी सारे मजदूर कंबल ओढ़ के सर्दी में लेटे हुए हैं, तो अल्लाह से कह रहे हैं, ए अल्लाह, रात का आखिरी हिस्सा है, तन्हाई है, सर्दी है, मैं अकेला तेरे सामने खड़ा हुआ हूं और ये सो रहे हैं, इनमें से किसी की हिम्मत नहीं हुई तहज्जुद पढ़ने की, मैं अकेला तेरे सामने, ए अल्लाह, सारा दिन इन्होंने भी मेहनत की, मैंने भी उतनी मेहनत की, लेकिन मैं उठ गया, ये नहीं उठे। तो एक ने कंबल से सर निकाला, बोला भाई तू अपनी तारीफें कर, अल्लाह के सामने हमारी बुराइयां क्यों कर रहा है? तू खाली इतना बोल दे कि अल्लाह मैं ये कर रहा हूं, मैं, तू इसका अमल की लाज रख ले, ये हमें क्यों बीच में घसीट रहा है? तो आज के कुछ स्कॉलर्स ऐसे हैं, कोई पॉजिटिव बात करेंगे तो ये मौलाना लोग आपको कभी नहीं बताएंगे, ये मौलवी लोग नहीं बता। अबे मौलवियों को तुम क्यों हाथ धो के पीछे पड़ गए हो यार? मैं कभी नहीं ये बात कहता कि सारे मौलवी ठीक होते हैं, हर तरह की चीजें मौलवियों में भी हैं, तू तो हर तबके में है ना, डॉक्टरों में भी 1 नंबर भी 2 नंबर भी, हकीमों में भी 1 नंबर भी 2 नंबर भी, मौलवियों में भी 1 नंबर भी 2 नंबर भी, हर तबके में है। तो पूरे तबके को अगर तुम देखो, 2 नंबर डॉक्टर भी होते हैं, लेकिन आपने डॉक्टरों की नफी शुरू, जैसे यूट्यूब में आपको मिलेगा कि मैं आपको ये जो बता रहा हूं कोई डॉक्टर आपको नहीं बताएगा, लोग एकदम आते हैं, डॉक्टर तो हमें आज तक उल्लू बनाते रहे बैठे, डॉक्टर क्या करते रहे, 6 बातें इसने बताई है, 6 की 6 सिर्फ यही बता रहा है, कोई डॉक्टर नहीं बता रहा। तो समझ लो कि ये फेंकू है, ये मरीख से आया हुआ है, इसने जो MBBS की है ना, मेडिकल साइंस पढ़ी है, वो इस जमीन पे नहीं पढ़ी, क्योंकि आम जितने भी डॉक्टर हैं उनको तो पता ही नहीं क्या पढ़ के आया है, ये कोई नई चीज लेकर आ रहा है। अबे क्यों नहीं बताएगा? आप ये बोल दो कि बहुत से डॉक्टर ये बात नहीं बताते, ये बोल दो यार, कुछ बताते हैं बहुत से नहीं भी, यूं कह लो ना, थोड़ा हल्का कर लो। चूरन बिकता नहीं है इसके बगैर हमारी सोसाइटी में, सबकी नफी जब तक ना की जाए। इसका नतीजा क्या निकलेगा? लोगों को डॉक्टरों पर से एतमाद खत्म। अब जब डॉक्टरों पर से एतमाद खत्म, तो नफ्सियाती डिप्रेशन में जाएगा कि नहीं जाएगा? वो कोई डॉक्टर उसको मेडिसिन लिख के दे रहा है, आदमी कहता है पता नहीं यार, ऐसा तो नहीं लैब वालों से इसके खांचे खुले हुए हों इसलिए मुझे ये टेस्ट लिख के दिया इसने, अबे ऐसा तो नहीं इसके मामू की मेडिकल की दुकान हो, मेडिकल स्टोर से इसलिए लिख के, अबे हो सकता है मामू की हो, लेकिन जब तू आया है तो अब तुझे एतमाद करना पड़ेगा ना। नफ्सियाती होते जोते फिर अजीब अजीब से लोगों के दिमाग खराब होना, डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाते हैं। मैं उनको कहता हूं, अबे भाई यही डॉक्टर है, इन्हीं से इलाज करा, अच्छे हैं बुरे हैं, हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर कोई लगे 2 नंबर ही कर रहा है तो दूसरी क्लिनिक में चला जा। हमें तो ऐसा ही होता है, मुझे लगे यार ये डॉक्टर ज्यादा एक्सपर्ट नहीं है, मैं चला यार उधर से इलाज करा लो। ऐसा थोड़ी कि अब हम उस यूट्यूबर के पीछे पड़ जाएं कि यही एक डॉक्टर है जो बताता है, बाकी सारे घास खाते रहे आज तक, किसी को कुछ भी पता बोलो नहीं है। तो इसी तरह मौलवियों का भी ऐसे ही है भाई, मजहब मौलवियों ही से सीखा जाएगा, उन्होंने ही अपने आप को दीन के इल्म के लिए फारिग किया है। आप यूनिवर्सिटियों में कुछ पढ़ के, थोड़ा सा आपने कुछ शॉर्ट कोर्सेज करके कुछ दीन सीख लिया, तो अब आप इतने बड़े फंटर नहीं बन गए कि तलाक के मसाइल भी लोग आपसे पूछें, विरासत के मसाइल भी लोग आपसे पूछें, सूद के हकाम भी लोग आपसे पूछें, रियासत के खिलाफ बगावत के बारे में भी लोगों को आप गाइड करो, और माँ बाप के बारे में भी आप। ऐसा नहीं होता, जो आपकी एक्सपर्टी है आप उसमें अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करें, इससे आगे बढ़ने की कोशिश ना करें। हाँ, 2 नंबर भी मौलवी होते हैं, तो आप ये बता दें कि जो 2 नंबर मौलवी हैं उनकी पहचान करा दें ज्यादा से ज्यादा। भाई उलमा से ताल्लुक कायम करें, उलमा से दीन सीखें, लेकिन कुछ उलमा इस तरह के होते हैं उनसे जरा बच के रहें, जो दुनिया परस्त होते हैं, जो हक को छुपाते हैं। इतना ठीक है, समझते होगे नहीं समझते, तो यूनिवर्सिटियों में इसी नहज पे आप लोगों को काम करने की जरूरत है। हमारे यहाँ बाज दीनदार लोग इस तरह से उस दाढ़ी रख ली, देखो खूब समझ लो, जब आप यूनिवर्सिटी में, ये सारा बयान इन लोगों पे हो गया लेकिन आपके भी काम आएगा, जब आप यूनिवर्सिटी में दाढ़ी रखते हो ना, आपको टीचर का एहतराम दूसरों से ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि फिर वो टीचर देख रहा होता है। एक आम लड़का अगर टीचर से बदतमीजी करता है ना, वो इसको नॉर्मल समझता है, वो नॉर्मल समझता है, या ज्यादा ज्यादा उसको बदअखलाक आप जब करोगे ना, तो वो पता है क्या समझता है, वो कहता है असल में ये चूंकि दीनदार है, इसने दाढ़ी रखी हुई है, ये नमाज पढ़ता है, तो ये अपने आप को मेरे से बेहतर समझता है, इसी बेस पर इसने आगे से जवाब दिया है। तो आपको बहुत ज्यादा हसास तरीके से रहना पड़ता है, आपको उसको इतनी इज्जत देनी पड़ेगी कि आप उसके सामने ये शो करोगे, सर आपकी दाढ़ी नहीं है, आप नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं क्योंकि आप मेरे क्या हो, टीचर हो।
یہ اسٹائل جب تک نہیں چلے گا نا اس وقت تک دین کے کوئی قریب نہیں آئے گا. گھروں میں بھی یہی ہوتا ہے, جو بچہ نیک بن گیا ابا اماں سے بدتمیزی شروع کر دی. ابا ٹی وی دیکھ رہے ہیں, ابا تو فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, ابا اس عمر میں یہ اچھا لگ رہا ہے. ابا کہتا ہے یار میرا بیٹا جو ہے نا میرا باپ بن گیا ہے, وہ دوسرا وہ دیندار نہیں ہے, وہ تمیز سے میرے ساتھ پوری فلم دیکھ کے اٹھتا ہے. وہ بڑا فرما بردار ہے, نہ کبھی چون چنا کرتا ہے, اور یہ دیکھو ہر وقت. تو ہونا یہ چاہیے کہ بھئی وہ جو مرضی کر رہے ہیں یار, آپ کو ابا اللہ نے مجھے حکم کیا دیا ہے, میں آپ کے سامنے آواز اونچی نہ کروں, ٹھیک ہے نا. ہاں آپ مجھے کہیں گے کہ بٹن دبا کے فلم لگا دو, یہ میں نہیں کر سکتا کیونکہ گناہ میں تعاون میرے لیے جائز. میں زیادہ سے زیادہ خاموشی اختیار کر سکتا ہوں. کیا کروں گا میں؟ کل ایک خاتون نے مسئلہ پوچھا نا جو میں چینل پہ ریکارڈ کرواتا ہوں کہ میں اپنے ابا اماں کو سمجھا رہی ہوں, وہ ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں, وہ ڈرامے دیکھتے رہتے ہیں, سمجھا کے تھک گئی, ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں. میں نے کہا آپ سمجھا کے تھکی کیوں ہو؟ ایک دفعہ سمجھا دیا تھا کافی ہے, اس کے بعد ان کو سمجھانے کی کوشش نہیں. سمجھیں گے بھائی, وہ ماں باپ ہیں, وہ کہیں گے تو ہمارا باپ تھوڑی ہے جو ہمیں سمجھانے کے لیے آیا ہے, ہم نے تجھے جنا ہے یا تو نے ہمیں جنا ہے. صحابہ کی سیرت دیکھیں نا کیسے اپنے والدین پہ محنت کی ہے. حضرت ابو بکر کیسے ایمان میں مضبوط, اپنے بوڑھے والد کو بڑے آرام سے محبت سے تبلیغ کی, وہ ایمان نہیں لائے تو اپنے حال پہ چھوڑ کے دعائیں مانگے. وہ کب ایمان لے کر آئے ہیں؟ جب مکہ فتح ہوا نا تو حضرت ابو بکر اپنے بوڑھے والد کو لے کر آئے کہ میرے والد بھی کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں. سفید داڑھی تھی ان کی. اتنے عرصے ابو بکر نے کوئی ان پہ زبردستی نہیں کی اور کوئی ٹارچر کرنے کی کوشش نہیں کی کہ ابا اب تو ساری دنیا ایمان لے آئی, آپ تو لے کر آؤ نا. نہ بھائی کیسے, وہ تو اور ضد پہ آئیں گے نا. وہ جب مکہ فتح ہو گیا ان کے ابا کو سمجھ میں آیا بھائی اسلام ہی برحق ہے, تو اپنے بیٹے سے کہا فوراً پیغمبر کی خدمت میں ان کو لے کر آئے. اور سفید داڑھی تھی, سفید بال تھے, تو اسی موقع پہ نبی نے فرمایا کہ ان بالوں کا رنگ تبدیل کر لو, خضاب لگاؤ. اس میں کالا خضاب جائز نہیں ہے, خوب سمجھ لے, لال یا براؤن اس طرح کا. تو کیونکہ آپ نے اسی حدیث میں فرمایا وجتنبوا السواد, کالے سے کیا کرو اجتناب. یہاں سے بات آگئی, لوگ مجھے کہتے ہیں کہ شاید میں اپنی داڑھی کالی, ایک تو میرے سر کے بال بائی نیچر کالے ہیں, یہ سمجھ لیں آپ. وہ اس میں کچھ سچی مچی کے ایسے ہیں, حالانکہ میری عمر کے جتنے لونڈے لپاڑے ہیں نا آدھے سر ان کے سفید ہو گئے ہیں. اب یہ کیوں ہے؟ حالانکہ میری کوئی ایکسٹرا کوئی خاص صحت بھی نہیں ہے, شاید شادیوں کی برکت سے اللہ نے بچا کے رکھا ہے, یہی مجھے تو سمجھ میں آتا ہے, اور تو کوئی وجہ سمجھ میں. دوسرا, داڑھی میں بہت سے بال سفید ہیں, میں اس میں کالا کولا نہیں لگاتا, میں اس میں لائٹ براؤن کلر لگاتا ہوں. لیکن وہ کالے بالوں میں چھپ کے لگتا کیا ہے؟ تو اس لیے بدگمانی ہو سکتا ہے کسی نے مجھ پہ اعتراض کیا تو نہیں, لیکن کسی کو بدگمانی ہو سکتی ہے کہ پتہ نہیں کالا کولا, میں کالا کولا بال کالے نہیں کرتا. آپ کے بال اگر چند بال سفید ہو نا تو پھر آپ اگر اس میں لائٹ براؤن بھی لگائیں گے تو وہ باقی کالے بالوں میں چھپ جاتے ہیں, تو وہ جائز ہے لائٹ براؤن یا براؤن لگانا. لیکن اتنا براؤن, اتنا ڈارک دیکھنے میں کالا لگے, اس کا کلر اتنا گہرا ہوتا ہے نا, وہ جائز نہیں ہے, وہ کالے ہی کے حکم میں آئے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو ابو بکر کیا, اچھا یہ بتا دوں, 4 شادیوں کی برکت سے بال تو شاید کالے رہتے ہوں لیکن بال رہتے ہیں نہیں, یہ ذہن میں رکھیں آپ. کہیں آپ کہیں کہ اب ہم کالے بال کے لیے 4 شادیاں کریں گے, تو اس کی تو شاید میں گارنٹی تو نہیں, لیکن میں شاید یہ پیش گوئی کر سکتا ہوں کہ ہو سکتا ہے آپ کے بال سفید نہ ہو, لیکن بال رہیں گے نہیں رہیں گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں. اگر رہ گئے تو کالے رہ جائیں گے, نہ رہیں گے نہیں, کیونکہ میرے آدھے بال غائب ہو چکے ہیں, یہ تو یہاں سے رہ گئے. تو کیا بات چل رہی تھی؟ ہاں, حضرت ابو بکر اپنے والد کو لے کر آئے, کتنی محبت سے, پھر کلمہ پڑھا, کتنے خوشی ہوئی ہوگی حضرت ابو بکر کو, اور کتنا غم ہوا ہوگا جب وہ ایمان نہیں لے کر آئے تھے. لیکن کوئی زبردستی نہیں, تمیز. تو دیندار لوگ اپنی ابا سے, اپنی اماں سے تمیز سے بات کریں, بچھ جائیں ان کے سامنے. بھائی ابا کو لگے کہ اللہ کرے یہ دوسرا جو میرے ساتھ فلم دیکھ رہا ہے یہ بھی فلم چھوڑ کے توبہ کر لے, صحیح ہے نا. یہ نہ ہو ابا کو کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے بھائی, ایک بنا وہی ہمارے لیے کیا بن گیا, ٹینشن بن گیا. اور اپنے اختیارات سے آگے نکلنے کی کوشش کبھی بھی مت کرو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اسی طرح میرے بھائی جن کے شادی ہو جاتی ہے, بیوی دیندار پہلے سے اگر نہیں ہے,
تو پھر تو آپ کیسے زبردستی کر سکتے ہو؟ پہلے سے دیندار ہے پھر بگڑ گئی تو پھر آپ کہہ سکتے ہو بھائی ہم نے تو دیندار سمجھ کے شادی کی تھی. لیکن اگر پہلے سے نہیں ہے تو پھر تمیز سے ہی وہ آئے گی, سختی سے. آج کل بیگم کنٹرول میں نہیں آتی اور تم اسلام آباد پہ اور ریاست پہ چڑھائی کی بات کرتے ہو یار, خلافت کے ہیں. تو کیا فضول قسم کی بات ہے. جو رہا سا ہے نا وہ بھی جائے گا. باقی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیا میں کہیں بھی جہاد نہیں ہو رہا, اس کا میں قطعاً منکر نہیں ہوں, اس کا میں قطعاً منکر نہیں ہوں. جہاد تو قیامت تک چلتا رہے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنی ہی ریاستوں کے خلاف اگر کھڑے ہو گئے تو جو تھوڑا بہت ہے نا اس سے بھی جاؤ گے. بعض ملک تو ایسے ہیں جن میں کوئی اسٹیبل گورنمنٹ ہے ہی نہیں نا, ان میں تو غیروں نے قبضے کی کوشش کی, وہاں کی عوام کھڑی ہوئی لڑائی کی, وہ تو 100% برحق جہاد ہے. جہاد کے منکر نہیں ہے, لیکن جہاد کا موقع اور اہل کون ہے, جگہ کون سی ہے, یہ ساری چیزیں جب تک اس پہ